إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. یہ آیات کریمہ جو آپ نے سنی ہیں یہ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں. اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے جس بات سے کی ہے وہ آج آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. الف لام میم حروف مقطعات جن کے معنی کے بارے میں سب سے صحیح موقف یہ ہے کہ ان کا معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے ان حروف کے معانی کو واضح فرمائے گا. دنیا میں ان حروف کے معانی کوئی نہیں جانتا. کچھ لوگوں نے اور کچھ علماء نے کوشش کی ہے
بعض نے تفسیر بھی بیان کی ہے، لیکن وہ سب بلا دلیل ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ ان حروف کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور ان معانی کو ہم اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں۔ سورت کے شروع میں یہ حروف اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں، جو اس کی حکمت علماء نے اور مفسرین نے بیان کی ہے۔ وہ دراصل مشرکین مکہ کو ایک تحدی اور چیلنج ہوتا ہے کہ تم عربی میں بڑے فصیح اور بلیغ ہو، اور عربی کلام میں اس زمانے میں تمہارا کوئی نظیر اور مثل نہیں ہے، تو اپنی اس ساری فصاحت اور بلاغت کے باوجود تم ان حروف کا معنی بتا دو جو وہ نہیں بتا سکتے۔ تو ان حروف کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ دراصل مشرکین کو چیلنج کرتا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین خالق کا کلام ہے، اور خالق کا کلام ہونے کی وجہ ہی یہ ہے، دلیل ہی یہ ہے کہ تم باوجود عربی میں فصاحت اور بلاغت کے ان کا معنی نہیں بتا سکتے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کہ ان کے ایمان لانے کے بعد ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وهم لا يفتنون، اور ان کو فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا لوگوں نے ایسے سوچ لیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کو کسی قسم کے فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے، اور اس سوال کا انداز بھی انکار والا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ضرور لوگوں کو ایمان لانے کے بعد فتنے میں مبتلا کیا جائے گا، ان کو آزمایا جائے گا۔ یفتنون، فتنہ، جس کا معنی جو علماء نے بتایا ہے وہ یہ ہے، جو لغوی معنی اور اصل معنی ہے، جب آپ اس کے اصل معنی پر غور کریں گے تو آپ کو اس کا صحیح ادراک ہوگا، صحیح معنی معلوم ہوگا۔ لفظ فتنہ جس کا اصل معنی ہے ادخال الذهب فی النار، سونے کو بھٹی میں ڈالنا۔ کیوں؟ تاکہ جو اس کا اصل ہے، اس سونے کا جو اصل ہے، وہ اس کے کھوٹ سے واضح ہو جائے، ممتاز ہو جائے، اور دونوں میں تمییز ہو جائے، کھوٹا الگ ہو جائے، اور جو اصل اور خالص سونا ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے۔ اسے کہا جاتا ہے فتنہ۔ اور اسی آگ میں ڈالنے کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے، سورہ بروج میں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ ان لوگوں نے مومنین اور مومنات کو فتنے میں ڈالا۔ کس طرح؟ کہ ان کو آگ میں پھینک دیا۔ تو یہ اس فتنے کا معنی ہے کہ سونے کو آگ میں ڈالا جائے تاکہ اس کا جو خالص ہونا ہے وہ سامنے آ جائے، وہ ظاہر ہو جائے۔ اور شرعی اعتبار سے فتنے کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فتنے کا القاء کرتا ہے لوگوں میں، چاہے وہ لوگ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، ایمان میں پکے ہوں یا ایمان میں کمزور ہوں، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ جب فتنے میں مبتلا کرتا ہے تو دراصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ نتیجہ ظاہر ہو جائے کہ کون خالص ہے اور کون کھوٹا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی
رضا کا موجب ہے اور کون اس کے غصے اور اس کی ناراضگی کا سبب بننے والا ہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے فتنے کا۔ اور یہ فتنہ اللہ تعالیٰ نے جیسے خبر دی ہے وَلَنَبْلُوكُم مِّنَ الشَّرِّ بِالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہیں خیر اور شر دونوں کے ساتھ آزمائیں گے بطور فتنے کے۔ یعنی اس فتنے کا تعلق صرف شر سے نہیں ہے بلکہ خیر سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے جس طرح شر کے ساتھ اسی طرح خیر کے ساتھ۔ ایک بندے کو بیمار کر دے، اس نے اس شخص کو بیمار کر کے اس کی بیماری کے ذریعے آزمایا ہے، اور اس شخص کو مکمل صحت یاب کرے، صحت عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آزمایا ہے اس کو صحت دے کر کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے، وہ اس کا استعمال کس طرح کرتا ہے۔ اور اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ہیں اللہ کی، خیر ہی خیر ہے، بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ مغبون ہیں۔ مغبون غبن سے نکلا ہے، اور غبن کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، فراڈ۔ ان نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ غبن میں ہیں، دھوکے میں ہیں اور فراڈ میں ہیں، اور ان کا یہ دھوکہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہی ہے، وہ اپنے ساتھ ہی دھوکے میں ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا الصحۃ والفراغ، پہلی نعمت ہے صحت، اور دوسری نعمت الفراغ، فراغت، وقت کی وسعت۔ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں، وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر ہی نہیں پاتے۔ تو یہی ہے کہ ہم شر اور خیر دونوں سے تمہیں آزمائیں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو یہ طرح طرح کے فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ فتنے خیر کی صورت میں ہوں یا شر کی صورت میں ہوں، یا ان فتنوں کا تعلق قیامت کی اخبار سے ہو کہ قیامت سے قبل بہت سے فتنوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو مبتلا کرے گا، تو ان فتنوں کا چیدہ چیدہ ذکر کر دیا جائے۔ ہم نے ذکر کیا کہ خیر سے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے اور فتنے میں مبتلا کرتا ہے، اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ دیکھا جائے تو ان میں خیر ہی خیر ہے، لیکن جیسے فرمایا خیر سے بھی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اللہ، تو اموال اور اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیا معنی؟ کہ تمہیں بس اوقات یہ مال اور بس اوقات تمہاری اولاد و ذریت اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل کر دیتی ہے، اور جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے دین سے تمہیں غافل کر دیں تو اسی معنی میں یہ فتنہ ہے، اور اسی معنی میں تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تمہیں اموال اور اولاد دے کر اسی طرح آزمایا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والوں تمہیں تمہارے اموال، مال، جائیدادیں اور تمہاری اولاد لا تلہکم، غفلت میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ تم ان نعمتوں کو استعمال کرو اسی ذات کی رضا کے مطابق جس ذات نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اموال اور اولاد فتنہ ہیں، اسی معنی میں کہ جب وہ تمہیں دین سے غافل کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لینا یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں گھر کے معاملات میں جہاں بہت سے لوگ اللہ کے دین سے غافل ہوتے ہیں، ان کا اکثر حصہ، ان اکثر وجہ یہی ہوتی ہے، اپنی اولاد میں، اپنے بیوی بچوں میں اس طرح
گم ہوتے ہیں اور اس طرح ان میں مہلک ہوتے ہیں کہ نہ دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ نمازوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سارے معاملات کا پتہ ہوتا ہے. اور یہی ہے وہ فتنہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو آزمایا ہے. اور فتنوں کی بہت سی اقسام ہیں. ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو کتنے ہی ایسے فتنے ہیں جو ہمارے سامنے واضح ہیں میڈیا کے طور پہ، چاہے وہ میڈیا الیکٹرانک ہو، پرنٹ ہو یا سوشل میڈیا ہو. تو یہ میڈیا بھی وہ ایک بڑا ذریعہ ہے جو فتنوں کی الغار کر رہا ہے. اور فتنوں کی الغار بھی کس طرح کہ معصوم لوگ جن کو علم سے وابستگی نہیں ہے وہ بہت جلد ان فتنوں میں مفتون ہو جاتے ہیں، ان میں گر جاتے ہیں، مہلک ہو جاتے ہیں. وجہ کیا بنی؟ یہ میڈیا کا استعمال کثرت سے اور بے دریغ استعمال، یہ وجہ ہے. تو یہ وہ فتنے ہیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. اور فتنے کیا ہو سکتے ہیں؟ بے راہ روی، بے امنی اور ہر جگہ فتنے و فساد کا ہونا، یہ بھی وہ ایک عمومی فتنہ ہے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں خبر دی تھی. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم کو نہ اٹھا لیا جائے. وتظهر الفتن، اور فتنوں کا ظہور ہوگا. ويلقى الشح، اور لوگوں میں لالچ کو ڈال دیا جائے گا. ويكثر الحرج، اور کثرت سے موتیں ہوں گی، قتل ہوں گے کثرت سے. یہ وہ بے راہ روی، بد امنی جو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے معاملات کو اپنی حدیث میں واضح فرما دیا تھا. یہ سب کچھ ہوگا اور سب کی اساس، سب کی جو وجہ بتائی جس کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ابتدا کی ہے، وہ کیا ہے؟ علم کا اٹھا لینا، علم کا اٹھ جانا. اور علم کس طرح اٹھے گا؟ صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا تھا کہ عمل کم ہو جائے گا، علم تو بہت ہوگا اور علم کی معراج ہوگی، بہت سے وسیلے اور ذریعے ہوں گے علم کو حاصل کرنے کے، بہت آسان ہو جائے گا علم کو حاصل کرنا. لیکن اس سب کے باوجود کیا ہوگا؟ عمل کم ہو جائے گا. علم پہ لوگ عمل نہیں کریں گے. علم کی بہتات ہوگی، معلومات کی بہتات اور کثرت ہوگی، لیکن لوگ عمل نہیں کریں گے. اور اسی معنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا. تو یہ طرح طرح کے فتنے جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ان سارے فتنوں کا جو بچاؤ کا ذریعہ ہے وہ بھی شریعت نے ہم پر واضح کر دیا ہے، وہ بھی واضح ہے. سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب مسلمانوں کا ابتدائی دور تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا اور بہت مظالم ڈھائے جاتے تھے لوگوں پر، مسلمانوں پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، تب سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے تکیے پر ٹیک لگا کر. جب وہ آئے تو انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات کہی. کیا کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ ہماری ان آزمائشوں سے جان چھوٹے. مشرکین مکہ طرح طرح کے مظالم ہم پر ڈھاتے ہیں، ان سے جان چھٹ جائے اور ہم ان سے آزاد ہو جائیں اور ان آزمائشوں سے ہم بری ہو جائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے اپنی ٹیک کو چھوڑ دیا، ٹیک کو چھوڑ دیا اور غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم ان آزمائشوں پر ہی حوصلے کھو بیٹھے ہو. تم سے پہلے جو لوگ تھے، ایمان والے تھے، ان کو بھی آزمایا گیا. اور ان کو کس طرح آزمایا جاتا تھا کہ ان کے گوشت کے حصے میں، پٹھوں میں لوہے کی آریاں چلائی جاتی تھیں. کہاں تک؟ ان کی ہڈیوں تک. اس طرح ان کو آزمایا جاتا تھا. اور یہ چیز بھی ان کو ان کے ایمان سے ان کو منحرف نہیں کرتی تھی. اور کسی کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا
کہ اس کی مانگ پر ایک آری رکھی جاتی تھی، اس کو چلایا جاتا تھا. کب تک؟ جب تک اس کے شریر کے 2 حصے نہ ہو جاتے، تب تک چلایا جاتا. اور یہ چیز بھی اس کو دین سے منحرف نہ کرتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حدیث میں یہ سب بتانے کا مقصد ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا تھا، اور وہ یہ کہ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو معروف حدیث ہے، ان اشد الناس بلاء، سب سے زیادہ سخت تکلیفیں کن پر آتی ہیں؟ الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ سخت تکلیفیں اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے انبیاء پر آتی ہیں، اور پھر ان کے بعد جو ان انبیاء کے سب سے زیادہ قریب و نیکی میں تقوی میں ان پر آتی ہیں. معنی اس بات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں میں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہی کرتا ہے. وہ دین میں پکا ہو، مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت سی قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس حدیث میں بھی خبر دی ہے کہ ان کو بھی آزمایا گیا تھا، تمہیں بھی آزمایا جا رہا ہے. تمہارے ذمے کیا ہے کہ تم نے صبر سے کام لینا ہے، ان آزمائشوں پر صبر سے کام لینا ہے. یہ سارے فتنوں کی وہ صورتیں ہیں. آج ایک بہت بڑے فتنے کی صورت فتنے شبہات کی بھی ہے، شبہات کے فتنے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ان فتنوں کے ذریعے حملہ کیا جاتا ہے انسان کے دین پر. یاد رکھیے گا یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے، جہاں انسان کا دین خطرے میں پڑ جائے. دین خطرے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے فتنے بھی ہوں گے جو ایمان کو ختم کر دیں گے. اور ایک اور حدیث میں فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه عرضا من الدنيا. فتنوں سے پہلے اعمال اختیار کر لو، اعمال میں جلدی کر لو، مسابقت کر لو اور استباق کر لو، اس سے پہلے کہ وہ فتنے آئیں جن کی تشبیہ کس سے دی گئی؟ کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی مانند. اندھیری رات کی ٹکڑوں کی مانند چیزوں سے جو فتنوں کی تشبیہ دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے واضح نہیں ہوتے، مخفی ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، اسی طرح بہت سے فتنے تم پر یلغار ہوں گے جو مخفی ہوں گے، چھپے ہوں گے، اور ان کے فتنے ہونے کا تمہیں ادراک ہی نہیں ہوگا. تم نے کیا کرنا ہے کہ ان فتنوں سے پہلے عمل شروع کر دو، اللہ تعالیٰ کے دین میں مضبوط ہو جاؤ. وگرنہ جب وہ فتنے اب لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کریں گے تب کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر بن جائے گا. شام کو کافر ہے تو صبح کو مومن ہے. اس طرح تبدیلی ہوگی اس کے ایمان میں اور اس کی توحید میں، اس کے عقیدے میں. اس طرح تبدیلیاں ہوں گی اور اس طرح انحراف ہوگا. معنی یہ جو فتنہ ہے جس کی یلغار انسان کے دین پر ہے، انسان کے عقیدے اور انسان کے ایمان پر ہے، یہ فتنہ سب سے زیادہ مہلک ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی فرمایا تھا الفتنۃ نوعان. تمام فتنوں کی اگر ہم تقسیم کریں، خلاصہ بنائیں تو 2 طرح کے بنتے ہیں، فتنۃ الشبہات و فتنۃ الشہوات. ایک شبہات کا فتنہ، شبہات کا معنی کہ دین کے حوالے سے آپ کسی شبے میں پڑ جائیں، کسی اشکال میں پڑ جائیں اور دین کے کسی جز کے بارے میں آپ شک میں پڑ جائیں، یہ شبہات کا فتنہ. اور دوسرا فتنہ وہ فتنۃ الشہوات، شہوت کا فتنہ، چاہے وہ شہوت دنیا کی ہو، کسی بھی طور کی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اللہ نے مزین بنا دیا ان شہوات کو، لوگوں کے لیے مزین بنا دیا ہے، عورتوں کے طور پہ، مال اور جائیداد کے طور پہ، سونے اور چاندی کے طور پہ، والخیل المسومہ، عمدہ گھوڑوں کے طور پہ، والبنانین،
والبنین اور اولاد اور بیٹوں کے طور پہ. یہ سارے وہ چیزیں ہیں، وہ اشیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مزین بنایا ہے، اور لوگ ان کی شہوتوں میں گر پڑتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں فتنے میں. تو یہ فتنۃ الشہوات جس کو علامہ ابن قیم فرما رہے ہیں کہ یہ شہوت کا فتنہ ہے، یہ دونوں فتنے ہیں. اور فرمایا والاول اکبرہما، جو پہلا ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے. پہلا کون سا؟ فتنۃ الشبہات، شبہات کا فتنہ، کہ دین کے تعلق سے آپ کسی نہ کسی شک میں پڑ جائیں اور کسی مسلمہ اصول اور قاعدے سے منحرف ہو جائیں. یہ وہ فتنہ جس کو شبہ کا فتنہ کہا گیا ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک ہے. اس میں انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا منہج ختم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان تمام فتنوں سے بچاؤ کے بہت سے ذریعے بتائے ہیں، بہت سے ذریعے. سب سے بڑا اور اہم ذریعہ جس کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے. ہمیں صرف اس وقت دعا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب ہمارا کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہو، جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کی دوری کے لیے، یا کوئی معاملہ پھنسا ہے تو اس کو حل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے. جبکہ اللہ اور اس سے دعا کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان ہر وقت ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے، عافیت کی دعائیں، سلامتی کی دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے لیے فرمایا تھا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہ تعالیٰ سے فتنوں کی پناہ مانگا کرو، ما ظہر منہا وما بطن، ان فتنوں سے بھی جو ظاہری ہیں، انسان کو نظر آنے والے ہیں، اور ان فتنوں سے بھی جو باطنی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو. صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے جو لفظ اور صیغے بتائے ہیں اس دعا کے، وہ کیا ہیں؟ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے. یہ دعائیں ہمیں بھی یاد ہونی چاہیے. ہم بھی ان فتنوں سے بچاؤ کی دعائیں کیا کریں. نعوذ باللہ من الفتن، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں تمام فتنوں سے. ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہیں ان سے بھی اور جو چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی، تمام فتنوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی، آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے نماز میں اور نماز کے بعد بھی. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں فعل الخیرات، نیکی اور بھلائی کے کاموں کو کرنے کی، وترک المنکرات اور جو گناہ کے کام ہیں ان کو چھوڑنے کی، وحب المساکین اور مساکین اور فقیر ان لوگوں کی محبت، کہ ان کے حوالے سے شفقت، الفت اور محبت میرے دلوں میں آئے، کوئی سختی نہ آئے، ان کے ساتھ میرا معاملہ اچھا ہو، ان کے ساتھ میرے معاملات درست ہوں، میں ان کی مدد اور تعاون کرتا رہوں. اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں. آگے آخری الفاظ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں ہیں وہ کیا ہیں؟ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اور اے اللہ جب تو اپنے بندوں میں فتنے کا ارادہ کر لے، فتنہ برپا کرنے کا ارادہ کر لے اپنے بندوں میں، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو مجھے اپنی طرف بلا لینا، مجھے فوت کر دینا غیر مفتون، اس طرح کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں، میں کسی قسم کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں، اس طرح مجھے اپنے پاس بلا لینا. تو ان فتنوں سے بچاؤ کا ایک ذریعہ اور ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی جائے فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ ان فتنوں سے بچانا اور ان فتنوں کے برپا اور ظہور سے پہلے مجھے موت دے دینا. اس طرح ان فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، اس سے بھی پناہ کی تلقین کر دی گئی.
بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک تو ہر نماز میں اس فتنے سے پناہ کو واجب سمجھا گیا بہت سے علماء کی طرف سے۔ تشہد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھائی ہے اس میں یہی بات کا حکم دیا تھا، اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع، جب تم تشہد کرو تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس حکم کی وجہ سے بہت سے علماء نے اس کو واجب قرار دیا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ واجب تو نہیں ہے، لیکن اس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ ہر وقت اور ہر نماز کے تشہد میں یہ دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کی پناہ، ومن عذاب القبر، قبر کے عذاب کی پناہ، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ، ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، فتنہ دجال سے پناہ۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ تشہد میں یہ دعا ضرور پڑھا کرو، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور یہ دعا ہمارے تشہد کا ایک جز ہونی چاہیے۔ اس دعا میں تمام بڑے فتنوں سے بچاؤ کی تدبیر ہے، اس میں جہنم کے عذاب سے پناہ کی دعا ہے، قبر کے عذاب سے پناہ کی دعا ہے، زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے پناہ کی دعا ہے۔ اتنی عظیم دعا کہ جس میں سارے فتنوں کی پناہ شامل ہو گئی۔ اے اللہ جتنے بھی فتنے ہیں ان کا تعلق زندگی سے ہو، موت سے ہو، ہر قسم کے فتنے سے تیری پناہ۔ اور سب سے بڑا فتنہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے ہیں ان سب میں سب سے بڑا فتنہ وجود کے اعتبار سے وہ دجال کا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ، اس سے بھی پناہ۔ ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلقینیں ہیں، ہمارے لیے وہ تدابیر ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے کہ تم کثرت سے دعا کیا کرو۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تدبیر اور ایک اور وجہ جس کے ذریعے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں مضبوط ہو جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ عقیدے میں مضبوطی حاصل ہو۔ ہم بحمد اللہ عقیدے اور توحید میں مضبوط ہیں، پکے ہیں، لیکن ہمیشہ مزید صلابت اور مزید مضبوطی کی اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے، اے اللہ ہم جو تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں اور ان توحید کی تمام اقسام کو ماننے والے ہیں ان سب میں ہمیں مضبوط فرما، ان سب میں ہمیں مستحکم فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، ان الایمان لیخلف فی جوف احدکم کما یخلف الثوب، کہ ایمان تمہارے دل میں اسی طرح بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا بوسیدہ اور پرانا ہوتا ہے۔ ایمان بھی پرانا ہوتا ہے اور ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ فاسألوا اللہ ان یجدد ایمانکم، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ تمہارے ایمان کو ہمیشہ سرسبز و شاداب اور تر و تازہ رکھے، کیونکہ یہ ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے، یہ ایمان کم ہو جاتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، سلف صالحین کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اللہ کی نیکی کرو گے، نیکی کے امور اختیار کرو گے تو ایمان بڑھے گا، اور جب شیطان کی بات مانو گے اور اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کا ارتکاب کرو گے تو یہ ایمان گھٹے گا، اور اگر بار بار معصیتیں کرتے رہے تو تمہارا ایمان ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب اسلوب، عجیب فصاحت کہ ایمان والوں سے ہی خطاب کیا اور ایمان کا ہی حکم دیا، اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یہ ایک عجیب اسلوب اللہ تعالیٰ نے جو اپنایا ہے، یہی مطلب ہے اس بات کا کہ ایمان اسی طرح لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اپنے عقیدے میں اسی طرح مضبوط ہو جس طرح عقیدے میں مضبوط ہونے کا حق ہے، اور ہر اس چیز کو، ہر اس عمل کو جو تمہارے عقیدے سے منحرف ہو اس کو دیکھ کر ہمیشہ اپنے عقیدے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ ہم عقیدے میں اس طرح بھی مضبوط ہو سکتے ہیں کہ جب کوئی عقیدے سے، توحید سے منحرف معاملہ دیکھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفات ہیں
کہ اس نے ہمیں صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہے، صحیح توحید اور صحیح ایمان عطا فرمایا ہے. اور جب لوگوں کو دیکھا جائے وہ طرح طرح کے خرافات میں اور بد عقیدیوں میں مصروف ہوں تو وہی دعا پڑھا کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفات اس ذات کی ہیں، اس رب کی ہیں جس نے مجھے اس عمل سے بچا کے رکھا جس عمل میں تجھے مبتلا کر دیا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور تمام تعریفات اسی رب کی ہیں جس نے مجھے اپنی بہت سی مخلوقات میں فضیلت دی ہے، برتری دی ہے. تو عقیدے سے منحرف معاملات اگر آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ ربوبیت کے تعلق سے ہو. آج بہت سے لوگ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بالخصوص یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، وہاں جو ہمارے دوست احباب جاتے ہیں، داعی جاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت تیزی سے الحاد اور انحراف پھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کیا جا رہا ہے. کن لوگوں کی طرف سے؟ یہ کوئی کفار نہیں ہے، ہندو، عیسائی یا یہودی نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایسے فتنوں نے یلغار کی کہ وہ الحاد کا شکار ہو گئے اور کمیونزم انہوں نے اپنا لی، اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکار کر دیا. ان تمام فتنوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جیسے تو نے ان کو آزمایا ہے ہمیں اس آزمائش سے بچا لینا. جس طرح تو نے ہمیں ربوبیت سکھائی ہے اسی ربوبیت کو اپنانے اور اس کے مطابق ہمیشہ تیرا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اور اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں الوہیت سکھائی ہے، اکیلا اللہ الہ ہے، اکیلا وہ معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اپنی ساری عبادات اسی کے لیے کرنی ہے. تو جب اس طرح کا کوئی عمل دیکھو کہ لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، غیر اللہ سے مناجات کر رہے ہیں، تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں صحیح عقیدہ عطا فرما دیا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے مناجات کرتے ہیں، ان کے وسیلے اپناتے ہیں، جب ان کو کہا جائے کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف پکار رہے ہیں، ہم صرف دعا اور مناجات کر رہے ہیں، اور پکار کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی عقیدے کی تردید کی ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صرف مجھی سے دعا کرو، مجھی سے مانگو، میں تمہاری دعا اور تمہاری مانگ کو قبول کروں گا. آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور پھر وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر میں آتے ہیں، میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے. اس آیت میں غور کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے دعا کا ذکر کیا اور پھر اسی دعا کو اپنی عبادت قرار دیا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، یعنی مجھ سے پکارنے سے، مجھ سے دعا کرنے سے اعراض کرتے ہیں. معنی یہ پکار اور یہ دعا مانگنا، استغاثہ، یہ سب اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے. اس کی الوہیت کا شکر ادا کیا کریں، اور اسماء و صفات میں اس نے جو ہمیں عقیدہ سکھا دیا ہے اس پر شکر ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اپنی صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ بتایا ہے. یہ وہ سارے ذریعے ہیں جن سے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں. یہ فتنے سے بچاؤ کی تدابیر ہیں کہ اپنے عقیدے میں مضبوط ہوا جائے اور کتاب و سنت کی تعلیم اور علم میں اس میں بھی مضبوط ہوا جائے. ہمارا تعلق اگرچہ دنیا سے ہو، دنیا داری سے ہو، کاروبار سے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم حاصل کرنے میں بھی لگایا جائے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت بڑا ذریعہ بتایا ہے فتنوں سے محفوظ ہونے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے قبل علم اٹھا لے گا. کس طرح اٹھائے گا؟ کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. اللہ تعالیٰ علماء کے سینوں سے علم کو نہیں لے گا، بلکہ کس طرح اٹھائے گا علم کو؟ کہ علماء کو اٹھا لے گا. جب علماء کم رہ جائیں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ علم کم ہو جائے گا،
اور جب علم کم ہو جائے گا تو لوگ طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، طرح طرح کے فتنوں میں۔ تو علم کا حصول ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان تمام فتنوں سے بچنے کا، چاہے وہ شہوات کے فتنے ہوں اور بالخصوص وہ شبہات کے فتنے ہوں۔ دین کے حوالے سے جہاں حملے کیے جاتے ہیں، وہیں اگر ہمارا علم مضبوط ہو، ہمارا علماء سے رابطہ مضبوط ہو، تو ہم ان تمام فتنوں سے بچ سکتے ہیں، ان تمام فتنوں سے ہمارا بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تعلیمات اور احادیث سے یہی بات واضح ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑا فتنہ دجال، اس فتنے سے بچاؤ کا جو سب سے بڑا ذریعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے واضح ہوا، وہ کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا علم۔ دجال کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے ماں باپ مردہ تھے، اس کو وہ زندہ کرے گا اور پوچھے گا کہ اب تم مانتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ اس کے ماں باپ، جس کو شیطان کی شکل و صورت دے دی جائے گی، وہ کہیں گے کہ دجال کی پیروی کر لو، اس کا کلمہ پڑھ لو۔ یہ شخص جس کو علم نہیں ہے وہ کلمہ پڑھ لے گا، دجال کا کلمہ پڑھ لے گا، دجال کی بات مان لے گا۔ اور دوسری طرف ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے پاس علم تھا، وہ ساری نشانیاں دجال میں دیکھے گا، وہ ساری نشانیاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں بتائی ہیں۔ وہ کانا ہوگا، آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، ایک اشارے سے مارے گا اور زندہ کرے گا۔ یہ سب دیکھ کر وہ کیا کہے گا؟ اشہد انک المسیح الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحدیثہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حدیث بیان فرمائی تھی۔ جب سب سے بڑے فتنے سے بچاؤ کی تدبیر علم ہے، تو یہ تمام چھوٹے فتنے جو ہمارے معاشرے میں جن کی یلغار ہے، ان سے کس قدر ہمیں یہ علم بچائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق جتنا بھی ہو دنیا سے، کاروبار سے، کچھ وقت علم اور تعلم کے لیے بھی نکالیں۔ اور اب تو یہ علم اور تعلم کا سلسلہ اتنا آسان ہو چکا ہے، اتنا آسان ہو چکا ہے، آپ کے علاقے میں ہی ایسے انسٹیٹیوٹس قائم ہیں، آپ شام کو جا سکتے ہیں، اگر صبح مصروف ہیں تو شام کو جا سکتے ہیں، اگر جا نہیں سکتے، جانا ممکن نہیں ہے، تو آن لائن آپ کی پڑھائی ہو سکتی ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے ان چیزوں سے، قرآن و حدیث کے صحیح علم سے آپ کا تعلق بن سکتا ہے، علماء سے آپ کا تعلق بن سکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ فتنوں کی الغار ہوگی اور ان تمام فتنوں سے بچاؤ کی یہ تدابیر ہیں جن کا خلاصہ ابھی آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیشہ اپنے صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔